الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز بچوں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات آنے جانے کا ماحول نہ بنائیں، اس سے بات چیت کرنے والوں پر کافی اثر پڑتا ہے۔ جو بات بھی انسان بولنا چاہتا ہے وہ باتیں نکل نہیں پاتی۔ میں آپ حضرات سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقتوں میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا، تو آپ حضرات بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، ادھر ادھر نہ ہو۔ حاضرین گرامی، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، چنانچہ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ اسی تاریخ میں ہوئی، اور بعض مورخین کا یوں کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے وہ 12 نہیں بلکہ 9 کو ہے، اور اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفات بھی ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات یعنی اس دنیا میں تشریف لے جانے کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، البتہ پیدائش میں اختلاف ہے۔ بہرحال مسائل تو بے شمار ہیں، ان مختصر سے وقت میں کن کن باتوں کو بیان کیا جائے، کن باتوں کو بیان نہ کیا جائے، بس میں آپ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں جو تشریف لانے کا مقصد تھا ان کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں،
اور پھر اپنی جگہ لے لوں. تو یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل پہلے دنیا بالکل تاریکی میں غرق ہو چکی تھی، جہالت عام ہو چکا تھا، لوگ اتنے جاہل تھے، اتنے ان پڑھ تھے کہ آپ اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ خانے کعبہ میں لوگ کھڑے ہو کر یوں کہتے تھے کہ او میں سب سے بڑا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ابا کا 100 لڑکیوں سے چکر تھا. دوسرا کھڑا ہوتا اور کہتا میں تم سے بھی بڑا ہوں. کیوں؟ اس لیے میرے ابا کا تو 200 لڑکیوں سے چکر. اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، بگڑا ہوا معاشرہ، کوئی بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، اور بات بات پہ جنگ چھڑتی تھی، اور وہ جنگ برسوں برس جاری رہی. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹنی کسی کھیت میں چلی گئی. اب بھائی اونٹنی ہے، چلی گئی کوئی بات نہیں. اب جس کے کھیت میں گئی اس نے اس اونٹنی کے تھنی کاٹ دیے. اب اس پہ جو جنگ ہوئی، جہالت اتنی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ 63 برس تک جنگ جاری رہا. جہالت اتنی تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی بچی کا پیدا ہونا مایوس سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قرآن کریم کے اندر ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ کہتا ہے میں پوچھوں گا کہ تم نے ان بچیوں کو کس جرم میں قتل کیا. یعنی یوں سمجھیے کہ جہالت بالکل عام ہو چکی ہے. لیکن اس آنے والے نے آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کا لاڈلا، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان لوگوں کو ایسا سبق پڑھایا کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. ہے لیکن کتنی افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ ان لوگوں کے اندر سے جہالت تو ختم ہو گئی، لیکن بدقسمت لوگ ہیں آج ہم کہ کلمہ پڑھتے ہوئے جہالت آج تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عام ہو گیا. ان کے اندر جو رسم و رواج تھا اس سے بھی ہمارے یہاں زیادہ رسم و رواج ہے. آپ شادیوں میں دیکھ لیں، مرنی جینی تمام چیزوں میں آپ دیکھ لیں. آپ لوگوں کو کہیں نا کہ بھائی ایسا نہ کرو، قرآن کے اندر ایسا نہیں لکھا، حدیث کے اندر ایسا نہیں، تو جواب کیا ملے گا؟ مولانا صاحب، امام صاحب، تیرا قرآن تیرے پاس، تیرے حدیث تیرے پاس، میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے آئے، میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں، آج جو ہماری جو حقیقت ہے صحیح بتائیں تو نبی کے جو آنے کا مقصد تھا اس مقصد سے ہم بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں. بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہماری حالات کیسی ہے. ایک غیر مسلم صاحب کسی مسلمان محلے میں تشریف لائے تو عام طور سے گاؤں کے اندر نالا وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے. اب مسجد کے قریب ایک نالا بنا ہوا تھا. اب بیچارے کو بہت تیز استنجا لگا. اب مسجد سامنے تھی، اس غیر مسلم کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے، سوچا کسی کا گھر ہے، مینار وغیرہ نہیں رہے ہوں گے، پیشاب کر دیا. اب ایک تھا بیچارہ عہدار صاحب، بیچارے جو عہدار صاحب ہوں گے برا نہ مانے، میں ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک دم شوٹ بوٹ میں اترے اوپر سے اور کہا کافر، کم بخت، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم مسجد کے سامنے پیشاب کر رہا؟
تمہیں نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے، جلدی کلمہ پڑھ۔ کافر سے کیا کہتا ہے؟ جلدی کلمہ پڑھ، تم نے مسجد کے سامنے پیشاب کیوں کیا، ورنہ تیری گردن اڑا دوں۔ اب بیچارہ ڈر کے مارے کیا کرتا ہو مسلمان کے معاملے میں؟ کہا ایسا ہے اودار صاحب، ہمیں تو کلمہ نہیں آتا، تو ہمیں کلمہ پڑھا، میں پیچھے پیچھے پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو خود پڑھ لے۔ کیا کہا؟ تو خود سے پڑھ لے۔ اس نے کہا ہمیں آئے گا تب تو پڑھوں گا۔ اودار صاحب کہنے لگا افسوس کی بات ہے ہمیں بھی نہیں آتا تو خود ہی پڑھے۔ ہم مسلمانوں کی یہی حالت ہے، خود ہم عمل نہیں کریں گے، کس سے کروائیں گے؟ غیر مسلم سے۔ کس سے کروائیں گے؟ غیر مسلم سے۔ تازہ ترین صورتحال ابھی فی الحال، وہ حضرات برا نہ مانے، میں کسی خاص کو ٹارگٹ بھی نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھانے کے لیے، آپ ہمارے پیارے ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، اور کوئی بھی امام، کوئی بھی عالم جس طرح سے جب امت گناہوں میں غرق ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتا تھا، اسی طرح سے ایک مسجد کا امام، ایک مولوی، جب لوگ گناہ کرتے ہیں، جہنم کے راستہ کو اختیار کرتے ہیں، تو امام کو اندر سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ سے حسد کرنا، بالکل نہیں، بلکہ ہر امام یہ چاہتا ہے، ہر مولانا یہ چاہتا ہے کہ ایک نبی کا امت یہ بھی جنت میں جائے۔ ابھی ایک ہمارے بستی نیولی کا واقعہ ہے، غیر مسلموں کا جلوس گزر رہا تھا، وہی لوگ جو لوگ 40ویں کے اندر ڈھول تماشا کر رہے تھے، انہی لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ میں ادھر سے گزرنے نہیں دوں گا، میں ناچ گانا کرنے نہیں دوں گا۔ تو میں نے وہی بات کہا نا کہ ہم تو خود عمل نہیں کریں گے، عمل کس سے کروائیں گے؟ کافروں کی قسم، یہ نبی کا جلوس ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا جلوس اور گانا رنڈیوں کا یہ کیسے ہو سکتا؟ اور جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ جاتے ہوئے جوتے اتارنے کا بھی حکم دیا، لیکن ان کو آپ سمجھائے مانیں گے ہی نہیں، یہ مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش، ابھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا اس در یتیم کا جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کو بلایا اور کہا او عبد المطلب ادھر تشریف لے آؤ۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یہ آمنہ بیٹی ہے بہو ہے بیوہ، عطر استعمال کرتی ہے۔ اس زمانے میں بیواؤں کا عطر لگانا مایوس سمجھا جاتا، اور عبد المطلب تو قریش والوں کے سردار تھے نا، خانے کعبے کی جو چابیاں انہیں کے پاس، تو وہ کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادی سے کہا کہ تو ہی پوچھ لے۔ تو کیوں نہیں پوچھ لے؟ جواب کیا دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادی عرض کرنے لگے او عبد المطلب میں کئی مرتبہ پوچھنا چاہتی ہوں، ارادہ کرتی ہوں، حضرت آمنہ کو پاس بلاتی ہوں، میری نظر حضرت آمنہ پر پڑتی ہے، میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں، ان کے چہرے پہ اتنا رعب ہے، اتنا جلال ہے۔ او عبد المطلب میں عورت ذات ہوں، میں کمزور ہوں، خدا کی قسم میں چاہ کے بھی نہیں پوچھ سکتی،
عبد المطلب کہنے لگے او میری بیوی تجھے کیا معلوم، تو گھر میں رہتی ہے، میں سارا مکہ میں گھومتا ہوں، سارے مکہ نے میرا سر کھا لیا ہے، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، گاؤں والے پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے یہاں عطر کی بارش کہاں سے ہوئی ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں تیرے یہاں عطر کی بارش کہاں سے ہوئی ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ سارا مکہ نے میرا سر کھا لیا اور ہے بھی بیوہ عطر استعمال کر۔ چنانچہ ہمت کر کے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کو بلاتے ہیں، اشارہ کر کے بلاتے ہیں آمنہ بیٹی ادھر تشریف لے آؤ۔ حضرت آمنہ تشریف لے آتی ہیں، عبد المطلب کہتے ہیں او آمنہ بیٹی تم یہ تو بتاؤ کہ تو عطر کہاں سے استعمال کرتی ہے، اور یہ ایسا عطر ہے جو مکے کا نہیں، مصر کا نہیں، افریقہ کا نہیں، یہ عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، فرمانے لگے او ابو جان کیا بتاؤں، مجھے کسی باندی نے عطر لا کر نہیں دیا، کسی نوکرانی نے عطر لا کر نہیں دیا، میں کبھی عطر خریدنے بازار نہیں گئی، میں عطر خریدنے کبھی میلے میں نہیں گئی۔ او ابو جان پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اشارہ کر کے بتاتی ہے او مسلمانوں، کہتی ہے او ابو جان اگر کچھ اور بتاؤں گا آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اے ابو جان جب میں پانی لے جانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے جاتی ہوں، یہ درخت کئی مرتبہ مجھے جھک کر سلام کرتا ہے، یہ راستے کے کنکر مجھے سلام کرتے ہیں، یہ ستارے مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اے ابو جان اور کیا بتاؤں، جب میں پانی لینے کے لیے کنواں پہ تشریف لے جاتی ہوں تو ساری عورتیں میرے انتظار میں رہتی ہے، جیسے میں ڈول کو کنویں میں ڈالتی ہوں وہ پانی اوپر آ جاتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے۔ اے ابو جان آپ کو کیا بتاؤں، ایسی عورتیں جو نہ آپ نے دیکھا جو نہ میں نے دیکھی میرے پاس آ کے میرا پنکھا جھلتی ہیں۔ اے ابو جان آپ کو اور کیا بتاؤں، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں سوتی ہوں وہاں بھی خوشبو ہے۔ اے ابو جان بات تو بالکل صاف ہے، عطر آپ نے لا کر نہیں دیا، کسی باندی نے لا کر نہیں دیا، میری اماں نے لا کر نہیں دیا، میں خود سے نہیں لائی۔ اے ابو جان ایسا معلوم ہوتا ہے، اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے اس آنے والا مہمان کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے اللہ اکبر، کتنا اونچا نبی ہمیں عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا، نبیوں کا سردار، اور ہمیں اور آپ کو اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا، اور جو کتاب دی قرآن کریم اس کتاب کو تمام کتابوں کا سردار بنایا۔ اب بھائی اللہ پاک نے تو ہمیں اتنا اونچا نبی عطا فرمایا، قرآن بھی اتنی اونچی دی اور ہمیں تمام امتوں کا سردار بنایا۔ اب اگر کوئی سردار ہو کر بھی گنڈا گردی کر کے بدمعاشی کر کے جہنم کے تلے جائے تو اس کی مرضی،
اللہ پاک نے تو ہمیں اونچا مقام عطا فرمایا، تمام امتوں کا سردار بنا دیا، اور اتنا اونچا نبی عطا فرمایا، اتنی اونچی کتاب دی، اس کے باوجود ہماری یہ حالت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ قیصر و کسریٰ جہاں ہزاروں سال سے ظلم ہو رہا تھا، کفر شرک ہو رہا تھا، قیصر و کسریٰ کے محلات میں خدا کی قسم زلزلہ، ایران کے اندر جو آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی، جس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن افسوس کی بات ہے ہم کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھتے ہوئے آج تک ہم مسلمان نہیں۔ کبھی ہمارے دلوں میں بھی زلزلہ آیا، کبھی ہم نے بھی نماز چھوڑتے ہوئے سوچا، کبھی ہم نے بھی کسی بہن بیٹی کسی کی بہو کی طرف اپنے نظر کو اٹھاتے ہوئے سوچا؟ کبھی نہیں۔ دو کرنے کا مقام ہے مسلمان۔ آج ہمارے جو اخلاق ہے، ہمارے جو کردار ہیں، وہ بالکل بگڑ چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں اتنی روشنی ہوئی، اتنا چاندنا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تشریف لا رہے ہیں، 15 منٹ تو کوئی دقت اور نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے نا؟ تو ابھی 10 دن باقی ہیں۔ اس زمانے میں ایک ابرہہ بادشاہ تھا، آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ ابرہہ بادشاہ تھا، ایک دم مختصراً عرض کرتا ہوں۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ خانے کعبہ پہ حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ بات الگ ہے، ان کا طریقہ کچھ اور تھا، زمانے جاہلیت میں۔ ابرہہ بادشاہ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے لوگ اس پرانے گھر کی طرف آتے ہیں، کیوں نہ میں ایک نیا گھر تعمیر کروں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دوں۔ ایسا ہی کیا اور آواز لگائی کہ اے لوگوں، اس خانے کعبہ پرانے گھر کو چھوڑ دو، اس نئے گھر کی طرف کرو۔ ہوا یوں، کوئی شخص گیا اور اس گھر میں پخانا کھایا۔ ابرہہ کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ آ گیا خانے کعبہ کو گرانے کے لیے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے وادی محصب، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے اونٹ چل رہے، اس نے پکڑ لیا۔ عبد المطلب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ابرہہ بادشاہ نے ہمارے اونٹ کو پکڑ لیا ہے، عبد المطلب گئے اور کہا کہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں، ہمارے اونٹ کو چھوڑو۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا۔ ابرہہ کہنے لگا کہ کیا تم خانے کعبہ کا متولی ہو نا؟ خانے کعبہ کی چابیاں تیرے پاس نہیں تو تم خانے کعبہ کی بات نہیں کرتے، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید عبد المطلب آئیں گے اور بات کریں گے، یوں بات ہو جائے گی، ایک سال ہمارے گھر کا طواف کر لینا، ایک سال تیرے گھر کا طواف کر لینا۔ کہنے لگا تیری اونٹوں کی پڑ گئی۔ عبد المطلب نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، خانے کعبہ میرا ہے، خانے کعبہ میرا نہیں، خانے کعبہ والا کوئی اور ہے۔ خانے کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا، اونٹ کا میں مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کا سوال کرتا ہوں۔ اتنی بات کر اپنی اونٹ لے کر چل گیا۔ عبد المطلب کو تو پہلے سے یقین تھا ہی، کیونکہ یہ جو واقعات ہو رہے تھے کہ آنے والا ہے میرے گھر میں، آئے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے ساتھ تشریف لے گئے. فرمایا اے آمنہ بیٹی، اب رہا بادشاہ خانے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، چلو چل کر خانے کعبہ میں دعا مانگیں گے. جب دعا مانگنے لگے تو غیب سے آواز، کیا آواز آئی ہے؟ آواز آتی ہے اے آمنہ، میں ان مکوں کو سرداروں کو نہیں جانتا، ان مکے کے چودھریوں کو نہیں جانتا. اے آمنہ، اے قریش کے سرداروں، سارے ایک طرف ہٹ جاؤ، سب الگ ہو جاؤ. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے آمنہ اس بچے کے چہرے کی قسم جو تیرے پیٹ میں ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس ذات کے زلفوں کی قسم، زلفوں کی سیاہی کی قسم. اے قریش والوں، سارے کے سارے الگ ہو جاؤ، سارے کے سارے ہٹ جاؤ. آج میں خود خدا کے پرندے ان ہاتھی والوں سے مقابلہ کریں گے. اور بھی دیگر مخلوق آئے، جبریل الصلوۃ والسلام آئے، کہا کہ اے اللہ آپ ہمیں حکم کرے، ان کو میں ابھی تباہ کر دوں گا. اللہ نے کہا نہیں، ان ابرہہ والوں کے گھمنڈ کو بھی تو توڑنا ہے، گھمنڈ کو بھی تو توڑنا ہے. آج یہ ہوگا کہ ہمارے ننھے منھے پرندے لڑیں گے ان ہاتھی والوں کے ساتھ، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابابیل پرندے آسمانوں کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ لگ گئے. اللہ نے حکم دیا کہ برساؤ ہم ان کے اوپر. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں ان پرندوں نے ننھے منھے چوچ میں برسائے پتھر اور ان ہاتھی والوں کو کیسا کر دیا. قرآن کی زبان میں اعلان ہوا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جس طرح سے جانور چارے کو کھا کر چبا کر دیتا ہے وہی حال ان کا بنا. بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب سوال ہوتا ہے کہ پرورش تو اس زمانے کا رواج تھا کہ لوگ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تاکہ دیہات میں جا کر صاف ستھری زبان سیکھ کر آئے. وقت رہتا تو میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا، لیکن مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو آتی تھی دائیاں، اور جو عورتیں آتی تھی ان کا بھی ایک پیشہ تھا کہ جب بچوں کو لے جاتی تھی ان کو بھی کچھ انعام و اکرام ملا کرتا تھا. بنو سعد کی کچھ دائیاں، کچھ عورتیں آئی بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر. ان میں سے ایک تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ. آتی ہیں. اس زمانے میں بنو سعد کے اندر قحط پھیلا ہوا تھا، یوں کہہ لیجیے اکال اپنے بھاشا میں. جب لائیں تو وہ جو عورتیں تھیں اور جو عورتیں تشریف لا رہی تھیں ان کی اونٹنیاں بڑی تیز رفتار تھیں، اور حضرت حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ بڑی دبلی پتلی کمزور تھی، وہ پیچھے رہ گئی. اور ان عورتوں نے تیزی کے ساتھ مکہ میں تشریف لے آئے، اور چونکہ ان کا ایک پیشہ تھا، تجارت تھا ان کا، تو وہ عورتیں جتنے بھی مالدار گھرانے کے بچے تھے تمام کو لے لیے. اور مورخین کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا. لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ یتیم سمجھ کر چھوڑا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں کو پسند ہی نہیں کیا، ورنہ وہ اور ہوتی تھی میرے نبی کو لینے والی. ہے جب بچے لے کر تشریف لے جانے لگے، ادھر سے حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں. راستے میں ملاقات ہو گئی. حضرت حلیمہ نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ مجھ غریب کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئی ہو، سائے لے کر آ گئی ہو، کیونکہ کافی دور سے چل کر آ رہی تھی نا. وہ کہنے لگی نہیں
کوئی نہیں. ہاں ایک ہے یتیم جس کا ابا وغیرہ کوئی ہے نہیں, جس کا ابا وبا نہیں ہے, نہ ایک رام ملے نہ انعام ملے, بس ایک وہی بچ گیا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کافی دور سے میں سفر کر کے آ رہی ہوں, اگر میں یوں ہی چلا گیا تو میرا سفر بیکار ہو جائے گا, چلو تو چل کر دیکھ آتی ہے. تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دستک دی, آواز لگائی, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا انا حلیمہ, میں حلیمہ ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا نام سنا, مسکرا دیا. دروازہ کھولتی ہے, حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھے سوئے ہوئے تھے, بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ سے کہا اے آمنہ ذرا بچہ تو دیکھا ہے. جیسے چادر کو اٹھائی ہے لگا جھٹکا حضرت حلیمہ کے آنکھوں کو. حضرت حلیمہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا خوبصورت بچہ میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. ادھر حلیمہ نے یہ کہا, ادھر آمنہ نے کہا اے حلیمہ تجھے کیا معلوم, جب سے یہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے چراغوں کا کام نہیں, چاندنا ہے چاندنا, روشنی ہو گئی ہے, ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں. یہ دونوں آپس میں تذکرے کر رہے ہیں. جبریل امین تشریف لے آئے اور کہا اے آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے, اے حلیمہ تم بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے. میں جبرائیل کائنات کے کونے کونے میں پھرا, میں نے مشرق کا بھی سفر کیا, مغرب کا بھی سفر کیا, تمام جہان میں گھوما. اے آمنہ اے حلیمہ جب میں اس بچے کو دیکھا ہوں, میں اس مقام پہ پہنچا ہوں, کہتے ہیں آفاقہا گردید مہر بتا ورزید بسیار خوبا دید لیکن تو چیزیں دیگری. اے آمنہ اے حلیمہ میں پورے کائنات میں پھرا, آج تک اتنا حسین اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, اللہ کی جانب سے غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ دیکھتی تو تب, اے حلیمہ دیکھتی تو تب, اے جبریل دیکھتا تو تب جب میں نے پیدا کیا ہوتا. میں نے پیدا ہی نہیں کیا, ایک ہی شکل ایک ہی صورت میں سنبھال کے رکھا تھا. جب میں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا, اس کے بعد وہ سانچا ہی تو بس ایک ہی سنبھال کے رکھا. یہ باتیں ہوئی. اب وہ جو حضرت حلیمہ آئی تھی اب تو بڑی تیز بن گئی. پہلے غریب سمجھ کر مایوس ہو کر آئی تھی, کہنے لگی اے حلیمہ جلدی کرو جلدی کرو, میرا گھر دور ہے, سفر بڑا دور ہے, جلدی کرو کہیں تاخیر نہ ہو جائے. ہے چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ نے حضرت حلیمہ کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا, وصیت کی, کہا اے حلیمہ غریب سمجھ کر یتیم سمجھ کر لاپرواہی مت کرنا, بے فکری میں مت کرنا. اللہ کے فضل سے میں اتنا مال دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی. اے حلیمہ لاؤ میرا بچہ, ایک مرتبہ میرا چمکتا ہوا چہرہ بیٹا اور دکھا دو.
دیکھتی ہیں. اس کے بعد حضرت حلیمہ وہاں جلدی سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں جلدی کو اٹھنی جلدی تیار کیا. شوہر کہتا ہے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ارے چوری کر کے لے جا رہے کیا؟ حلیمہ نے کہا چوری نہیں، چوری نہیں، مجھے ڈر ہے وہی نہ ہو جائے. کہا کیا مطلب؟ مطلب یہ کوئی اور اگر کوئی اور لے گیا. حلیمہ کہتی ہے خدا کی قسم میرا جگر پھٹ جائے گا، میرا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا. حلیمہ کے شوہر تشریف لائے باہر اور اونٹنی کو اٹھانے لگے. اونٹنی اٹھتی نہیں. حلیمہ کہتی ہے اچھا میں تم سے جتنا جلدی کہا اتنی تاخیر کر رہے ہو. حلیمہ کے شوہر کہتے یار میں کیا کروں، اونٹنی اٹھے تب تو، میں تو مار بھی رہا ہوں اٹھتی نہیں تو میں کیا کروں. حلیمہ کہتی اچھا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. مسلمانوں ابھی صرف نبی تشریف لائے، کلمہ نہیں آیا، ایمان نہیں آیا. حضرت حلیمہ نے گود میں اٹھایا، اسے مسئلے سمجھ میں آ گئے اور ہم کلمہ پڑھ پڑھ کر کے مسلمان ہیں لیکن آج تک ہمیں مسئلے نہیں سمجھ میں آئے. آج تک ہم ان کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ جو میرے گود میں بچہ ہے یہ بڑا مقدروں والا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری جو پیٹھ ہے، چونکہ حلیمہ پیچھے تھے، تمہاری جو پیٹھ ہے اس بچے کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے یہ بچہ اپنے بے ادبوں کو یہ اونٹنی اپنے بے ادبوں کو لے جانے کے لیے تیار. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا اس بچے کو تم اپنے گود میں اٹھاؤ. آپ اونٹنی کو اٹھاؤ. ہے حلیمہ کے شوہر گود میں لیے اونٹنی کو اٹھائے. اونٹنی اٹھی نہیں، چلی نہیں، دوڑ لگائی. کون اونٹنی؟ وہی جو دبلی پتلی کمزور تھی اور اتنی تیز دوڑی کہ کئی دن پہلے وہ جو داہیہ تھی ایک دو دن پہلے جو آگے جا چکی تھی، کہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالی. چنانچہ جب دیکھتی ہیں پیچھے مڑ کر تو کہتی ہیں بھاگو بھاگو بھاگو، کوئی لٹیرا آ رہا ہے. گرد غبار اڑ رہا تھا. ایک تیز نگاہ والی مائی تھی. کہا لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو جہاں کا مقدر سویرا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہے چنانچہ عورتوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا وہ دیکھو ستارے چھاؤں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس طرح سے تشریف لے گئے. تو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں قبیلے بنو سعد کے اندر جہاں کی حلیمہ سعدیہ تھی وہاں اکال ہوا، جانوروں کے کھانے کے لیے نہیں تھے. جب تشریف لے گئے حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ ایسا کرو کہ برتن لے آؤ، چونکہ بچہ بھی بھوکا ہے، ایسے تو اکال کا زمانہ ہے، دیکھتا ہوں ایک تو دھاری دودھ نکل جائے. جب شوہر نے دودھنا شروع کیا نا تعجب ہو گئے. جو برتن لائی تھی وہ برتن بھی بھر گیا. چنانچہ حلیمہ کے شوہر نے کہا اور لاؤ، وہ بھی برتن بھر گیا. یہاں تک کہ گھر کے اندر جتنے برتن تھے تمام کے تمام برتن کے نبی کی آمد سے دودھ سے بھر گئے. چنانچہ بنو سعد کی جو عورتیں تھیں اپنی دائیوں سے کہنے لگی کہ ارے اپنی اونٹنیوں کو وہیں چراؤ جہاں حلیمہ چراتی ہے. کیونکہ اکال پڑا ہوا تھا نا، اونٹنیاں دودھ نہیں کر رہی تھی اور حلیمہ کے یہاں تو چاندرا ہوا پڑا، دودھ ہی دودھ تھا. وہاں چراؤ جہاں حلیمہ چراتی ہے. چنانچہ حلیمہ کو پتا چلا.
حلیمہ کہنے لگی او کملیوں تمہیں کیا معلوم ہے وہ بچہ جسے تم یتیم سمجھ کر چھوڑ رکھے تھے اسی بچے کی برکت ہے کہ ہماری اونٹیاں اتنی دودھ دیتی ہیں۔ اور کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیشاب یا پاخانہ ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاظت کرتے تھے تو زمین پھٹ کر کے نگل جایا۔ ہم اس نبی کے اوپر کی امام الانبیاء کی، لیکن ہماری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں، سب مسلمانوں نے بھلا دیا۔ میں ایک بات عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا، 2 منٹ کی بات ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک کمہار تھا، کمہار جسے کہتے ہیں کہ مٹی کا گھڑا وغیرہ بنایا کرتا ہے۔ چنانچہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ راستے میں اسے ایک لال مل گیا، ہیرا۔ اب کمہار کیا جانے ہیرے کی پہچان، کمہار تو مٹی کو جانتا ہے نا۔ اٹھا لیا اور کمہار کا جو گدھا تھا جس میں سامان لادا کرتا تھا اس نے باندھ لیا اور چلنے لگا۔ ایک جگہ جب پہنچا تو اسے کہیں ندی یا نالا پار کرنا تھا، ندی پار کرنا تھا کشتی کے ذریعے سے۔ ملاح سے کہنے لگا کہ ہمیں کشتی سے اس پار کر دے، تو ملاح نے کہا پیسے لگیں گے۔ کمہار نے کہا دیکھ میرے پاس پیسے ہیں نہیں۔ ملاح نے کہا کہ ایسا کر وہ جو تو گدھے کے گلے میں باندھ رکھا وہی ہمیں دے دے، میں پار کر دوں گا۔ چنانچہ دے دیا۔ اب ملاح جو ہے اس کو اپنے بانس سے باندھ لیا، ملاح کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہیرا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، باندھ لیا۔ اب اس راستے سے ایک زمانہ بعد ایک جوہری کا گزرا۔ جوہری کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح سے سونے کو پرکھنے والے کو سونار کہا جاتا ہے، تو ہیرے جواہرات کو پہچاننے والوں کو جوہری۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ اس ملک کے اندر سارے کے سارے گدھے معلوم ہوتے ہیں، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، یہ 100 کروڑ روپیہ کا چیز اور یہ بانس میں باندھ کے رکھا ہے۔ چنانچہ اس جوہری نے اس سے کہا کہ ایسا کر تو اسے بیچ دے، اسے تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے ہمیں فری میں ملے تھے لے لے۔ اس نے کچھ قیمت لگائی، 100-200، اور جوہری لے کر بڑا خوش ہوا کہ ہائے ہائے بڑی کمائی، میں نے اتنا کما لیا کہ پشتوں پشت چلے گئے، نسل در بڑا خوش ہوا۔ رات میں گھر تشریف لے گیا، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے گیا اور گھر والوں کو، خاندان والوں کو مبارکباد پیش کی۔ کہا اب سے کسی کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی دولت ہاتھ آئی ہے کہ نسل در نسل۔ ہوا کیا؟ جب رات میں رکھا اور صبح ہوئی تو نیند کہاں آنے والا تھا، نیند کہاں آنے والا تھا، سب سے پہلے اسی کی طرف گیا اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ موتی کے 2 ٹکڑے ملے اور موتی سے آواز آئی کہ اے جوہری میری قیمت کمہار نہیں جانتا تھا، میری قیمت ملاح نہیں جانتا تھا، تم تو میری قیمت جانتے تھے نا۔ جب میرے جاننے والوں نے میری قیمت گھٹا دی میرا جگر پھٹ گیا۔ مسلمانوں سیم یہی بات ہے، ہم تو جانتے ہیں نا ہم کس کا امتی ہے، ہمیں تو پتا ہے نا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا اونچا نبی دیا، لیکن ہمارے کردار، ہمارے زندگی کے اعمال،
جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچیں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، ان کا دل نہیں دکھے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے، ہم قرآن کو کافروں پہ آزماتے ہیں، قرآن کو کافروں پہ آزماتے ہیں، ہمیں عمل نہیں کرنا، ہم غیروں پہ آزماتے ہیں کہ وہ عمل کر کے دکھائے، تو یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں عملی میدان میں آنا ہوگا، وقت بھی اب اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہماری زبان سے نکلی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سدا اس پر عمل کریں، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔